اسمبلی کے انتخابات کے لیے تاریخ دینے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ محفوظ. چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب نے الیکشن کمیشن اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی. پولیس اور عدلیہ سمیت اداروں نے عملہ دینے سے صاف انکار کر دیا. الیکشن کے لیے درکار 14 ارب روپے کے فنڈز بھی نہیں. وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل: غیر ملکی دوروں اور 83 وزراء کے لیے پیسے ہیں، الیکشن کے لیے فنڈز نہیں. پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کی سرکار پر تنقید. فواد چودھری نے حکومتی مواقف عالمی سطح پر ملکی بدنامی کا سبب قرار دے دیا. الیکشن کمیشن کا اراکین کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن 7 مارچ تک کے لیے معطل رہے گا. تحریری حکم نامہ جاری. لاہور ہائی کورٹ نے ضمنی انتخابات کے اعلان سے روک دیا. فریقین کو 7 مارچ سے قبل تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت. چیف الیکشن کمشنر اسمبلی سیکریٹریٹ کو اجلاس میں شرکت کے لیے سہولت کا خط لکھے. پی ٹی آئی رہنما ریاض فتیانہ کا مراسلہ. کیا عوامی اعتماد کے امین کی جانب سے پارلیمنٹ کا بائیکاٹ درست اقدام؟ کیا قانون سازی کے وقت بائیکاٹ اور پھر عدالت آ جانا پارلیمانی جمہوریت کمزور کرنے کے مترادف نہیں؟ نیب ترامیم کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھا دیا. نیب ترامیم سے فائدے کی صورت میں عمران خان کے کنڈکٹ پر سوال اٹھتے. جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس. الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف احتجاج اور کار سرکار میں مداخلت کیس. عمران خان کی حاضری سے سسنا کی درخواست مسترد. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 15 فروری کو طلب کر لیا. حاضری یقینی بنانے کا حکم. عمران خان کی زمان پارک سے ایک ویڈیو جاری ہوئی جس میں چلتے نظر آئے. عمران خان 15 فروری کو آئیں یا نہ آئیں ضمانت پر فیصلہ دیں گے. عدالت کے ریمارکس. اسلام آباد کی مقامی عدالت میں الیکشن کمیشن کے توشہ خانہ ریفرنس فیصلے کے بعد احتجاج کے کیس کی سماعت. عمران خان کی طبی بنیاد پر حاضری سے سسنا کی درخواست منظور. عموری ضمانت میں 27 فروری تک توسیع. محسن نواز رانجھا کی عمران خان کا پیمز اسپتال کے ڈاکٹر سے معائنہ کروانے کی درخواست مسترد. تھانہ پارہ میں درج مقدمے کا کیس. شیخ رشید نے ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. عدالت نے درخواست پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی. کیس کے حتمی فیصلے تک ضمانت منظور کرنے کی استدعا. 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے جائیں گے. بجلی اور گیس مزید مہنگی ہوگی. ڈیزل پر لیوی 10 روپے سے مزید بڑھ کر 50 روپے فی لیٹر کی جائے گی. پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس نہیں لگے گا. توانائی شعبے کے سرکولر ٹیکس میں مزید اضافے کو روکا جائے گا. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں اہم فیصلے ہو گئے. آئی ایم ایف سے پاکستان کو دستاویز مل گئی. پیر سے سٹاف لیول کی سطح پر مذاکرات شروع ہوں گے. جائزے کے بعد پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز ملنے کا امکان. کوشش ہوگی کہ غریب عوام پر زیادہ بوجھ نہ پڑے. سماجی تحفظ کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں 40 ارب روپے کا اضافہ ہوگا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اپنی توپوں کا رخ پھر اسحاق ڈار کی جانب کر دیا. وزیر خزانہ کی سوچ الٹی قرار دے دی. انا کے چکر میں لوگوں کی فیکٹریز بند کروانے کا الزام. اسحاق ڈار کو معیشت دان ماننے سے انکار. احسن اقبال کو ان سے قابل قرار دے دیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا سلسلہ جاری. 100 انڈیکس 550 پوائنٹس تک گر گیا. انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 2 روپے کی کمی. پاکستان دیوالیہ نہیں ہو رہا. روزانہ 4 کروڑ ڈالرز کی بیرون ملک منتقلی. حکومت کرنسی سمگلنگ روکے تو صورتحال میں بہتری ممکن. سپر ٹیکس کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس. سماعت 16 فروری تک کے لیے ملتوی. خیبر پختونخوا کے کسٹم حکام نے 50 لاکھ ڈالرز کی یومیہ افغانستان سمگلنگ کا دعویٰ مسترد کر دیا. بارڈر پر اہلکار اور سکینر ہیں. اتنے بڑے پیمانے پر کرنسی سمگلنگ ممکن نہیں. کسٹم کلیکٹر کی ڈان نیوز سے بات چیت. ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے پاکستان سے ایک کے بعد ایک امدادی کھیپ سامان کی روانگی. مشکل وقت میں ترک بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. رجب طیب اردوان کے قیادت میں ترک عوام مشکل وقت سے ضرور نکلیں گے. وزیر اعظم کا پاکستانی عوام کو مدد کے لیے آگے بڑھنے کا پیغام. اردو ادب کا ایک عہد تمام. معروف شاعر، ادیب، دانشور اور کالم نگار امجد اسلام امجد دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. وارث سمیت کئی شاہراہ آفاق ڈرامے لکھے. بارش کی آواز، شام سرائے، ساتواں در اور فشار جیسے شاہکاری شعری مجموعے امجد اسلام امجد کو امر کر گئے. امجد اسلام امجد کو آج بعد نماز عشاء لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا. مرحوم نے ڈراموں اور تصانیف سے ایک نسل کی فکری آبیاری کی. وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج عقیدت. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مرحوم کو اردو ادب کا درخشندہ ستارہ قرار دے دیا. فواد چودھری کا خراج عقیدت.
تعمیری سامان کی لاگت میں ہوش ربا اضافہ، کراچی میں ریڈ لائن بس منصوبے کی تعمیر روک دی گئی، ترجمان ٹرانس کراچی نے انتظامی مسائل کو کام رکنے کا سبب قرار دیا، کمپنی کے سی ای او اور جی ایم پلاننگ مستعفی، کام سست ہوا ہے رکا نہیں، سیکریٹری ٹرانسپورٹ کی ڈونیو سے بات چیت، ادھیڑی گئی یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک جام معمول بن گیا، شہری اذیت کا شکار۔ سیالکوٹ میں 15 سالہ لڑکے پر تشدد اور ٹھنڈے پانی سے نہلانے کا واقعہ، لڑکا منت سماجت کرتا رہا، ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس کا ایکشن، 4 ملزمان گرفتار۔ کراچی کے علاقے جناح اسپتال سے لاپتہ ہونے والی خاتون کا سراغ نہ مل سکا، اسپتال کے اطراف کیمرے خراب ہونے کا انکشاف، لاپتہ خاتون کے اہل خانہ کی دہائیاں، پولیس بیان دینے پہنچ گئی۔ گجرانوالہ میں ڈاکوؤں کا گھر پر دھاوا، اہل خانہ کو یکمال بنا کر 4 کروڑ روپے لوٹ کر فرار، ملزمان جاتے جاتے سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ بھی ساتھ لے گئے۔ پشاور میں ٹرین کے ذریعے اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، ریلویز پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ اور گولیاں برآمد کر لی، مقدمات درج۔ ایکٹس کمیٹی کا اجلاس، پولیس لائنز پشاور کی مسجد میں بزدلانہ حملے کی شدید مذمت، کے پی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، پی ایس ایل مردم شماری اور ضمنی الیکشن کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ بھارتی پولیس کشمیریوں کے پرامن احتجاج پر ٹوٹ پڑی، کشمیری رہنما محبوبہ مفتی پر انسانیت سوز تشدد، گرفتار بھی کر لیا گیا، مقبوضہ کشمیر کو افغانستان کی طرح تباہ کیا جا رہا ہے، بھارتی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں حریت پسندوں کے گھر بھی گرانا شروع کر دیے۔ آئندہ نسلوں کے تحفظ کے لیے خطے میں مؤثر سیکیورٹی اقدامات ناگزیر، سمندری وسائل سے ملکی معیشت کا فروغ ممکن، بلاول بھٹو کراچی میں پاک بحریہ کی نمائش سے خطاب، سمندروں سے عالمی تجارت کے تحفظ کے لیے پاکستان کا کردار نمایاں قرار دے دیا۔ کراچی میں پاک بحریہ کی کثیر القومی امن مشقوں کا آغاز، قومی ترانے کی دھن پر شریک 50 ممالک کی پرچم کشائی۔ پشاور میں موت کی دیوی مریضوں کے سروں پر رقص کرنے لگی، سرجیکل آلات کی قیمتوں میں 50% تک کا اضافہ، 25 روپے میں فروخت ہونے والی سرنج 45 روپے کی ہو گئی، نوبلائزر ماسک 270 روپے مہنگا ہو گیا۔ کراچی میں ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کا کل سے اسخود دودھ کی قیمت میں 19 روپے 97 پیسے فی کلو اضافہ کرنے کا اعلان، منمانے اضافے کے بعد دودھ کی قیمت 6113 روپے سے بڑھ کر 6862 روپے فی من ہو جائے گی۔ کراچی کے بندرگاہ پر درآمدی دالوں کے کنٹینرز کی بڑی تعداد ریلیز کر دی گئی، مارکیٹ میں دالوں کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوئی، تاجروں نے رمضان کے بعد دالیں سستی نہ کرنے کے اشارے دے دیے، ڈالر کا اتار چڑھاؤ اور ڈیمانڈ کئی گنا بڑھنا وجہ قرار۔ لاہور میں 3 روزہ پاکستان لٹریری فیسٹیول کا میلہ آج سے سجے گا، ملک کے نامور شاعر، ادیب اور فنکار شرکت کریں گے۔ انور مقصود نے پریس کانفرنس میں اپنے مخصوص انداز میں وزیر ثقافت پنجاب پر نشتر برسا دیے، سندھ اور پنجاب کے سیاستدانوں کے جیل جانے کو آڑے ہاتھوں نے لیا، اور پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز کے سفر کی کہانی گیت کی زبانی، پی ایس ایل 8 کے لیے قلندرز کا نغمہ شائقین کو بھا گیا۔